تو ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر یہ نا امت کو حالات سے گزرنا پڑتا ہے، مسائل آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطے کے لوگ، کبھی کسی شہر کے لوگ، کبھی پورا ملک اور کبھی پوری امت اپنے طور پر ان حالات سے گزرتی ہے۔ لیکن بہرحال روئے زمین پر جہاں کہیں اگر کوئی ایمان والا اگر پریشانی کے عالم میں ہے تو اس صورت میں ہم نے اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے۔ جس زمانے میں، جس دور میں، جس نوعیت کی مدد کی جا سکتی ہے اس سے گریز نہیں کرنا۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کی جائے۔ حدیث پاک کے اندر بات فرمائی گئی ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یاد رکھے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی سلطنت اور اسی طریقے سے کوئی ہیڈ کانسٹیبل، عالمی ہیڈ کانسٹیبل چھین نہیں سکتا ہے۔ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا ہے، وہ پابندی نہیں لگا سکتی ہے، اس کو چھینا نہیں جا سکتا ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے کہا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پولیس ایکشن کے موقع پر کہا گیا تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار لا کے جمع کر دیں۔ اب لوگوں نے جو تھے سارے لا کے اس وقت کچہری میں اور وہاں پہ اپنے پولیس تھانوں کے اندر جمع کر دیے تھے، لیکن اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ تو یہ آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کی جائے دعاؤں کے ذریعے۔ حدیث پاک کے اندر بات فرمائی گئی ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد کرنا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے، اس کو ظلم سے روکو۔ اور مظلوم کی مدد جو کرنا ہے وہ تو مظلوم کی مدد کی جائے گی، جو اس کو ظلم سے بچایا جائے گا۔ تو آج ان حالات سے کچھ لوگ ہمارے وہ بھائی جو کلمہ گو ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غزہ کے جو لوگ ہیں، اب وہ لوگ ان حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ آج یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے فلسطین کے لوگوں کی کہ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کی جائے۔ اور ایک ایسی قوم ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہے، چھٹے پارے کی آخری آیت پاک ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ضرور تم پاؤ گے ایمان والوں کا سب سے زیادہ سخت ترین دشمن۔ یہ کون سی آیت پاک ہے؟ چھٹے پارے کی آخری آیت کریمہ ہے لَتَجِدَنَّ، تم ضرور پاؤ گے اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت بغض دشمنی کے لحاظ سے للذین آمنوا الیہود، ایمان والوں کا سخت ترین دشمن تم پاؤ گے یہودیوں کو۔ وہی قوم کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے۔ وہی قوم کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو ڈال دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، وہ مٹھی بھر ہونے کے باوجود، لیکن بہرحال آج جو ظلم کر رہے ہیں، کتنے اہل ایمان کو شہید کر دیا جا رہا ہے، کتنے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اور پھر وہاں پر خوراک کو بند کر دیا گیا، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا۔ ان حالات کے اندر اہل ایمان کو دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے سب سے آخری درجہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کی جائے اور دعاؤں کے ذریعے سے کی جائے۔ تو آج جن حالات سے گزر رہے، آج ہم یہاں پہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی سکون سے ہیں، میں بھی سکون سے ہوں، لیکن نہیں معلوم کن حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کی جائے۔ کیا دعا کی جائے؟ کہ اے اللہ کہ ظالموں کے ظلم سے یا اللہ کا چھٹکارا دلائیں،
یہ دعا کرنا چاہیے۔ جو شہید ہو گئے ہیں تو یا اللہ ان کی آپ بخشش فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اور جو زخمی ہیں یا اللہ ان کو جلد سے جلد آپ صحت عطا فرمائیے۔ یہ دعائیں کرنا ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، حدیث پاک فرمایا گیا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہے، اس وقت بھی جب کہ کوئی مصیبت اتری ہو، اور اس وقت بھی جب کہ کوئی مصیبت نازل نہ ہوئی ہو۔ جن حالات میں دعا کی جاتی ہے ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک ایسی قوم کہ جو ہے تو مٹھی بھر، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یقتلون النبی بغیر الحق، کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا گیا۔ کہیں پر فرمایا گیا ان کے اوپر لعنت ہے، کہیں پر فرمایا گیا انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، کہیں پر کچھ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر، کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک ایسی قوم کہ جو آج جس کے اوپر قرآن کریم میں لعنت بھیجی گئی حدیث پاک میں، لیکن بہرحال وہ اذیت پہنچا رہی ہے، وہ حالات ان کے اوپر اہل ایمان کے اوپر آ رہے ہیں۔ اتنی بات لیکن ضرور ہے کہ انسان جب کسی اوپر ظلم کرتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے بعد ظالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، کہ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ ٹہنی ظلم کی کبھی پھل نہیں سکتی، ٹہنی ظلم کی، ٹہنی یعنی ڈالی جو درخت کو رہتی ہے، ٹہنی ظلم کی کبھی پھل نہیں سکتی، اور ناؤ کاغذ کی پانی میں کبھی چل نہیں سکتی۔ پانی کے اندر کاغذ کی ناؤ اگر چلانے کی کوشش کی جائے تو وہ چل نہیں سکتی، اور ٹوٹنے سے پہلے ڈالی لچکتی ضرور ہے، اور بجھنے سے پہلے شمع بھڑکتی ضرور ہے۔ جس وقت کے وہ شمع جب اس کے بجھنے کا وقت آتا ہے تو بھڑکتی ہے، اس کی تو روشنی بڑھتی ہے، لیکن اس کا بھڑکنا ہی اس کے لیے یعنی اس کے فنا ہونے کا پیغام رہتا ہے۔ تو ٹوٹنے سے پہلے ڈالی لچکتی ضرور ہے، بجھنے سے پہلے شمع بھڑکتی ضرور ہے۔ جس جام کو چھو لیا ہو کسی بے شعور نے، اس جام سے شراب چھلکتی ضرور ہے۔ تو بہرحال ایسے حالات آتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو بھی زوال آنا ہی آنا ہے، اور وہ کس کے بلبوتے پر کرتا ہے؟ وہ اس کے بلبوتے پر کرتا ہے جو اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں ہے دھوم، ایک سفید عمارت دنیا کے اندر، ایک سفید عمارت جس کی نگر نگر میں ہے دھوم، اندر سے دنیا بھر کی کالک اور باہر سے معصوم۔ بہرحال اس کے بلبوتے پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم سے ضرور انتقام لیں گے، اور مظلوموں کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو جو مظلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔